لاہور کے مال روڈ پر پنجاب یونیورسٹی کے پرانے کیمپس کے سامنے استنبول چوک پر ایک ایسا شاہکار کھڑا ہے جسے شاید دنیا واقف نہیں۔ میرا مطلب یہ زنگ آلود توپ جو کہ برصغیر کی سب سے بڑی توپ رہی ہے۔ اس زمانے میں اس توپ کی بہت بڑی اہمیت رہی۔ اس توپ کو زمزمہ کہا جاتا ہے۔ اس توپ کو حاصل کرنے کے لیے کئی لوگوں کو قتل کرنا ایک عام بات تھی۔ جس کے پاس یہ توپ ہوتی شہر لاہور پر اسی کا قبضہ ہوتا۔ فارسی زبان میں شیر کی گرج کو بھی زمزمہ کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے فارسی زبان میں اس کے انہی معنوں کی مناسبت سے اس کا نام زمزمہ رکھا گیا ہو۔ جب دوران جنگ دشمن پر گولہ باری کرتی تو شیر کی سی گرج جیسی آواز پیدا ہوتی۔ آئیے اس کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو لائک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔ زمزمہ توپ کی تیاری کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ احمد شاہ ابدالی کے دور میں ان کے وزیر اعظم شاہ ولی اللہ نے 2 بڑے سائز کی توپیں بنانے کا حکم دیا، جن کی تیاری کے طور پر لاہور کے ہر رہائشی ہندو گھرانے سے دھات کا ایک برتن حاصل کیا گیا۔ یہ شاید اس لیے تھا کہ ہندو پتل کے برتن زیادہ استعمال کرتے تھے۔ پھر تانبے اور پتل کے امیزے کو ملا کر 1757 عیسوی میں ایک ہی سائز کی 2 بڑی توپیں تیار کی گئیں۔ تانبے اور پتل کی بنی اس توپ کو سب سے پہلے احمد شاہ ابدالی نے 1761 عیسوی میں پانی پت کی مشہور لڑائی میں استعمال کیا۔ یہ ایک ہی جیسی 2 توپیں بنائی گئی تھیں جن کو 1761 عیسوی میں احمد شاہ درانی نے پانی پت کی جنگ میں استعمال کیا۔ احمد شاہ ابدالی، جسے احمد شاہ درانی بھی کہا جاتا ہے، وہ جدید افغانستان کے بانی تھے۔ جنگ کے بعد وہ اس توپ کو لاہور کے گورنر کے پاس چھوڑ گیا، جبکہ دوسری توپ کو وہ اپنے ساتھ کابل کی طرف لے کر چلا گیا، مگر بدقسمتی سے وہ توپ دریائے چناب کے پاس کھو گئی اور آج تک اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ 1762 عیسوی میں ہری سنگھ بھنگی نے خواجہ عبید سے جنگ کی اور لاہور سے 2 میل دور خواجہ کے گاؤں پر حملہ کر کے اس کے تمام دفاعی ہتھیاروں سمیت زمزمہ توپ کو بھی اپنے ساتھ لے گیا اور اس کا نام تبدیل کر کے بھنگیاں والا توپ رکھا۔ 2 سال بعد وہ اس توپ کو لاہور کے قلعہ شاہ برج میں لے آیا۔ لاہور سے یہ توپ گوجرانوالا کا گورنر حیرت سنگھ اپنے ساتھ گوجرانوالا لے گیا۔ حیرت سنگھ سے زمزمہ توپ محمد خان چھٹا اور احمد خان چھٹا نے چھین لی اور وہ اس توپ کو احمد نگر لے گئے۔ وہاں یہ توپ 2 بھائیوں احمد خان چھٹا اور محمد خان چھٹا کے درمیان لڑائی کی سبب بن گئی۔ اس لڑائی میں احمد خان کے 2 بیٹے جبکہ محمد خان کا 1 بیٹا مارا گیا۔ سکھوں کو شروع سے ہی اس توپ میں نہایت دلچسپی رہی تھی، اس لیے گجر سنگھ بھنگی نے توپ کے لالچ میں ان دونوں بھائیوں کو جنگ میں دیکھ کر محمد خان چھٹا کا ساتھ دیا۔ محمد خان چھٹا نے فتح حاصل کرنے کے بعد فساد کی جڑ یعنی زمزمہ توپ گجر سنگھ کو دے دی۔ 2 سال تک یہ توپ گجر سنگھ بھنگی کے پاس رہی۔ 1802 عیسوی میں رنجیت سنگھ بھنگی نے مکمل طور پر اس کو اپنے قبضے میں لے لیا اور ڈسکا، وزیر آباد، قصور، سجن پور اور ملتان کی جنگوں میں اس کا بہترین استعمال کیا۔ ملتان کی جنگ کے بعد یہ توپ بری طرح متاثر ہوئی، یہاں تک کہ استعمال کے قابل نہیں رہی۔ پھر اس توپ کو واپس لاہور بھیج دیا گیا۔ جب انگریز سکھوں کو شکست دے کر پنجاب پر قابض ہوئے تو تقریباً 1250 توپیں ان کے قبضے میں آئیں، جن میں سے 38 پر فارسی کے اشعار کندہ ہیں۔ انہی میں زمزمہ توپ بھی شامل ہے۔ زمزمہ توپ کا رنگ کالا ہے۔ توپ کو دھکیلنے کے لیے 2 بڑے سائز کے پہیوں کے علاوہ پچھلی طرف ایک چھوٹا سا پہیہ لگایا گیا ہے۔ مختلف جنگوں کے دوران اس توپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ دھکیلنے کے لیے سینکڑوں فوجیوں کو یہ ذمہ داری سونپی جاتی تھی۔ جب اس توپ سے گولہ داغا جاتا تو اس کی گرج بہت دور تک سنائی دیتی۔ شاید یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، جب یہ توپ مسلمانوں کے پاس تھی تو بہت سے سکھوں کی موت کا باعث بنی اور جب سکھوں کے پاس آئی تو مسلمان بھی اس کا نشانہ بنے۔ آج یہ توپ لاہور کے مال روڈ پر ایک چبوترے پر موجود ہے۔ دن کے اوقات سینکڑوں کبوتر توپ کے ارد گرد ہجوم کی صورت میں کٹر گوں کرتے نظر آتے ہیں۔ زمزمہ توپ جسے 100 سال سے زیادہ عرصے سے لوگ بڑے تجسس اور اشتیاق سے دیکھتے نظر آتے ہیں، یہ نہ صرف 250 برس سے کئی جنگوں اور واقعات کی گواہی ہے بلکہ ہمارا ایک قومی ورثہ بھی ہے۔